السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا وحبیبنا وقائدنا وقدوتنا وقرۃ اعیننا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن سار علی نہجہ وتمسک بسنتہ الی یوم الدین، اما بعد۔ ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ یہ دنیا دارالامتحان ہے، اور ہم کوئی بھی عمل کرتے ہیں تو اس لیے کرتے ہیں کہ اس امتحان میں کامیاب ہو جائیں۔ میں اور آپ نماز پڑھتے ہیں تو اس لیے کہ امتحان میں کامیاب ہو جائیں، روزہ رکھتے ہیں تو اس لیے کہ کامیاب ہو جائیں، حج کرتے ہیں تو اس لیے کہ کامیاب ہو جائیں۔ ہم ایک ایک نیکی کا کام اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ کے ہاں کامیاب ہو جائیں۔ اور وہ کامیابی کیا ہے؟ من زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، کہ جسے جہنم کی آگ سے بچا دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ اس کامیابی کو ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن آپ کو اس مثال سے بات صحیح سمجھ آئے گی کہ میرا اور آپ کا بچہ اگر امتحان دینا چاہتا ہے اور اس امتحان میں کامیاب ہونا چاہتا ہے، مثلاً آپ کا بچہ میٹرک کا امتحان دینا چاہتا ہے تو اس کے کچھ اصول و ضوابط ہیں۔ ہر انسان امتحان میں کامیاب نہیں ہوتا۔ اگر وہ کامیابی چاہتا ہے، پاس ہونا چاہتا ہے، تو ضروری ہے کہ وہ 3 کاموں کا اہتمام کرے، تب اسے کامیابی مل سکتی ہے۔ میں اور آپ بھی جب یہ 3 کام کریں گے تو اللہ کے ہاں کامیاب ہو سکتے ہیں، نہیں تو ہو سکتا ہے کہ امتحان دینے کے باوجود، اعمال کر لینے کے باوجود، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، کہ عمل کر کر کے تھک جانے والے بھی جہنم کی آگ میں داخل ہوں گے۔ لیکن جو کامیاب ہونا چاہتا ہے، میرا اور آپ کا بچہ اگر امتحان دے تو پہلا کام ہم یہ کرتے ہیں کہ اس کی رجسٹریشن ہونی چاہیے، اسے رول نمبر ملنا چاہیے۔ اگر اس کی رجسٹریشن نہیں ہے وہ امتحان ہال میں نہیں بیٹھ سکتا، سوالوں کے جواب نہیں دے سکتا، اور سوالوں کے جواب دے کے نمبر حاصل نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کی رجسٹریشن ادارے کے اندر موجود نہیں ہے۔ میری اور آپ کی رجسٹریشن بھی اللہ کے ہاں ضروری ہے۔ میں اور آپ اپنے رب کے لیے امتحان دے رہے ہیں، رب سے ہم نے ڈگری حاصل کرنی ہے، تو رب کا ادارہ کون سا ہے؟ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کا ادارہ دیکھنا ہے، اللہ کے ادارے میں بورڈ میں اپنی رجسٹریشن کروانی ہے، تو اس کا پتہ یہ ہے کہ اسے اسلام کہا جاتا ہے، وہ اسلام کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اگر اس بورڈ کے علاوہ کسی اور بورڈ میں آپ چلے گئے تو وہ رب کا بورڈ نہیں ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لے کے آئے گا، کوئی اور طریقہ لے کے آئے گا، کوئی اور طریقہ بندگی لے کے آئے گا، اس سے ہرگز وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ اس میں داخل ہونے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حکم ہوا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ آپ رشتہ داروں کو ڈرائیے، رب کا پیغام سنائیے، اور رب کے ادارے کا تعارف کروا کے اس ادارے میں انہیں داخل کیجئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فاران کی چوٹی پہ کھڑے ہو کے کہا تھا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، لوگو لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو۔ اس ادارے میں داخلے کے لیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار بھی کرنا پڑتا ہے، اس کے تقاضوں کو بھی پورا کرنا پڑتا ہے، اور پھر توحید کے مطابق اپنی ساری زندگی بھی گزارنی پڑتی۔ اگر لا الہ الا اللہ تو پڑھ لیا، لیکن اس کے بعد بیماری آئی، پھر توحید کو بھول گئے، اس کے بعد پریشانی آئی،
پھر توحید کے راستے سے اپنی راہیں جدا کر لی، تو پھر ایسے بندوں کے بارے میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو رب کے ادارے میں داخل تو ہو جاتے ہیں لیکن اس کے بعد اتنی وائلیشن کرتے ہیں کہ شرک جیسے کام سے بھی باز نہیں آتے۔ اور پھر جو شرک کر لے اس ادارے میں داخل ہونے کے بعد، پہلی اور بنیادی چیز ہے کہ وہ اپنے آپ کو شرک سے بچائے رکھے، شرک سے اپنے آپ کو بچائے۔ لیکن اگر شرک کا ارتکاب کر لیا، اس کا یہ داخلہ، اس کی رجسٹریشن کینسل ہو سکتی ہے۔ اور پھر قرآن مجید میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، کہ پیغمبر ہم نے آپ کی طرف بھی وحی کی ہے، آپ سے پہلے بھی ہم نے نبیوں اور رسولوں کو یہ پیغام دیا ہے لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر آپ نے بھی میرے ساتھ کسی کو شریک کر لیا، آپ کے اعمال بھی ضائع ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آپ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو اس ادارے میں داخلے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کرنا پڑتا ہے، اور پھر اس کے تقاضوں کو پورا کرنا پڑتا ہے، اس کے مطابق زندگی گزارنی پڑتی۔ پاس ہونے کے لیے، کامیاب ہونے کے لیے میرے اور آپ کے بچے کے لیے ضروری ہے کہ وہ دوسرا کام یہ سیکھے، جب اسے رول نمبر مل گیا ہے، رجسٹریشن اس کی ہو چکی ہے، امتحان ہال میں بیٹھ کر یہ نہیں ہے کہ سوال کچھ ہے اور جواب کچھ اور لکھتا چلا جائے۔ سوال کے مطابق ہونا جواب کا ضروری ہے۔ وہ بچہ کامیاب نہیں ہوتا جو بہت کچھ لکھ کے آیا ہو لیکن اس نے سوال کا جواب نہ لکھا ہو۔ میں اور آپ اگر بہت کچھ کر کے جائیں، بڑی نمازیں پڑھیں، بہت روزے رکھیں، الحاج بن جائیں، زکوٰۃ و صدقات و خیرات کی رسیدیں ہمارے پاس ہوں، لیکن ہمارا وہ کام نصاب کے مطابق نہ ہو، جو نصاب اللہ کے رسول نے مجھے اور آپ کو دیا ہے۔ اور وہ نصاب پتہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جانے سے پہلے کہتے ہیں ترکت فیکم امرین، میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، لن تضلوا ما تمسکتم بہما، جب تک ان دو چیزوں کو مضبوطی سے تھام کے رکھو گے گمراہ نہیں ہوگے۔ کتاب اللہ و سنتی، ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسری میری سنت ہے۔ اس نصاب کے مطابق میرا اور آپ کا وہ روزہ اللہ کے ہاں قبول ہوگا جو قرآن و سنت کے نصاب کے مطابق ہوگا، میری اور آپ کی وہ نماز قبول ہوگی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوگی۔ صلو کما رأیتمونی اصلی کی عملی تصویر ہوگی۔ اگر بچہ امتحان میں بہت کچھ لکھے، پوری کتاب اس نے یاد کی ہو، لیکن جو سوال پوچھا گیا ہے اس سوال کا صحیح جواب نہ لکھے، تو ایسے بچے کے بارے میں آپ کیا امید رکھتے ہیں؟ پاس ہو جائے گا؟ اور جو بندہ بہت اعمال کر کے جائے، بڑی نیکیاں کرے اپنے خیال میں، لیکن وہ نیکیاں اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق نہ ہوں، اللہ کے رسول جو نصاب دے کے گئے ہیں اس نصاب کے مطابق نہ ہوں، تو کیا خیال ہے وہ نیکیاں اللہ کے ہاں قبول ہو کے جنت مل جائے گی؟ اور اللہ کے رسول نے ہمیں پورا دین سکھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں اس بات کا حکم دیا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، اور یہ اسلام آپ ایسے سمجھ سکتے ہیں جیسے ایک بلڈنگ ہے کہ اس کی بنیاد ہوتی ہے، عقیدہ توحید کی صورت میں وہ بنیاد بھی اللہ کے رسول نے ہمیں دی ہے، اور پھر اس کے اوپر جو تعمیر کی جاتی ہے اور اس کے اوپر جو بلڈنگ قائم کی جاتی ہے وہ بھی اللہ کے رسول نے اعمال کی صورت میں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقات، خیرات کی صورت میں، ایک ایک عمل کی صورت میں مجھے اور آپ کو سکھایا ہے۔ اور پھر اس بلڈنگ کی تزئین و آرائش، اسے خوبصورت اور مزین بنانا کہ جب تک وہ خوبصورت نہ لگے، مزین نہ لگے، کھڑکیاں دروازے نہ ہوں، رنگ روغن نہ ہو، ہم اس میں رہنا گوارا نہیں کرتے۔ اللہ کے رسول نے اس اسلام کی خوبصورتی کی شکل میں ہمیں حسن اخلاق بھی دیا ہے کہ میرا اور آپ کا عقیدہ بھی اللہ کے رسول سے لیا جائے گا، میرا اور آپ کا عمل بھی اللہ کے رسول کے مطابق ہوگا تو قبول ہوگا، نہیں تو اللہ کے رسول کہتے ہیں من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا کام کیا جو ہم نے نہیں سکھایا، جو ہمارے طریقے کے مطابق نہیں ہے،
فَهُوَ رد، وہ کام اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتا، رد کر دیا جاتا ہے، مردود ہوتا ہے ایسا کام۔ تو عمل بھی اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق، اور آپ ہمیں اخلاق دے کے گئے ہیں یا نہیں؟ اللہ کے رسول نے ہمیں اخلاق بھی سکھایا ہے نا۔ یہاں تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من شیء اثقل فی المیزان من حسن الخلق، کہ اگر ترازو میں کوئی چیز سب سے بھاری ہے، وزنی ہے، تو وہ حسن اخلاق ہے۔ میں اور آپ اگر عقیدہ تو صحیح کر لیں، عمل تو صحیح کر لیں، لیکن ہمارا اخلاق، ہمارا کردار، ہمارے معاملات لوگوں کے ساتھ صحیح نہ ہو، تو کیا خیال ہے ہم اسلام میں پورے داخل ہیں؟ ہم اللہ کے رسول کے دیے ہوئے نصاب کے مطابق سارے سوالوں کے جواب دے رہے ہیں؟ نہیں۔ اگر میرا اور آپ کا عقیدہ بھی صحیح ہے، عمل بھی صحیح ہے، لیکن اخلاق نہیں ہے، تو کوئی ہمارے قریب نہیں آئے گا، اور ہماری بات بھی کوئی نہیں مانے گا، اور ہم بھی اپنی بات کسی کو منوا بھی نہیں سکتے اور کسی کے قریب بھی نہیں ہو سکتے۔ ضروری ہے کہ ہم اللہ کے رسول کا اخلاق بھی لیں۔ اور اللہ کے رسول کا اخلاق کیا تھا؟ آپ کے گھر کی گواہی ہے۔ ہمارے گھروں کی تو گواہیاں اللہ معاف کرے پتہ نہیں کیسی ہوں گی، لیکن اللہ کے رسول کے گھر کی گواہی یہ ہے کان خلقہ القرآن، کہ اللہ کے رسول کے اخلاق کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو اللہ کے رسول کا اخلاق قرآن کا عملی نمونہ ہے۔ تو یہ بھی ہمارا نصاب کے مطابق ہوگا جواب، تو پھر اللہ کے ہاں قبول ہوگا۔ اور تیسری چیز کامیابی کے لیے جو ضروری ہوتی ہے، اگر میرا اور آپ کا بچہ، اسے رول نمبر بھی مل گیا، اس نے امتحانوں کے سوالوں کے صحیح جواب بھی دے دیے، ایک ایک سوال کا صحیح جواب اس نے تیار کر لیا، لیکن بجائے وہ ممتحن کے پاس جمع کرانے کے آپ کے پاس لے کے آ جائے اور آپ کو دکھائے ابو دیکھیں آپ کا بیٹا کتنا ذہین ہے، کتنا فتین ہے، کتنا سمجھدار ہے، سب سے اعلیٰ پیپر میں نے حل کیا ہے، ایک ایک سوال کو میں نے بہترین حل کیا ہے، اور یہ آپ کے سامنے یہ لیں، یہ دیکھیں، تو کیا خیال ہے کامیاب ہو جائے گا وہ؟ جب تک ممتحن کے پاس اپنے سوالوں کے جواب جمع نہیں کروا کے آئے گا، اس وقت تک اس کے پاس ہونے کی امید، کیا خیال ہے حماقت ہے یا نہیں ہے؟ میں اور آپ جو نمازیں پڑھتے ہیں کس کے لیے ہیں؟ میرے اور آپ کے رب کے لیے۔ روزے کس کے لیے ہیں؟ حج زکوٰۃ کس کے لیے ہے؟ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا میرے رب کے لیے ہے، اللہ کے لیے ہے جو کائنات کا رب ہے۔ کیا خیال ہے اگر میری اور آپ کی نماز، میرا اور آپ کا عقیدہ بھی صحیح ہو، رجسٹریشن بھی صحیح ہے، اس کے بعد ہم نے ایک ایک عمل سنت کے مطابق کیا ہے، تحقیق کر کے کیا ہے، لیکن عمل کرنے کے بعد دل میں یہ خیال ہے کہ لوگ نمازی کہیں، لوگ حاجی کہیں، لوگ نیک سمجھیں، لوگ پرہیزگار کہیں، تو کیا خیال ہے ہم اپنا پیپر کس کے پاس جمع کروا رہے ہیں؟ لوگوں کے پاس جمع کروا رہے ہیں۔ اور جب لوگوں کے پاس جمع ہوگا تو قیامت والے دن رب سے بدلہ نہیں ملے گا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، کہ سب سے زیادہ خطرناک چیز جس کے معاملے میں تم پہ ڈرتا ہوں، فرمایا وہ شرک اصغر ہے۔ صحابہ نے عرض کی وما الشرک الاصغر، اللہ کے رسول شرک اصغر کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا الریا، ریاکاری، دکھلاوے کے لیے عمل کرنا، اس لیے عمل کرنا کہ میری واہ واہ ہو جائے، میرا نام بلند ہو جائے، میرے تذکرے ہو جائیں، کام بڑا اچھا کیا ہوگا، لیکن اگر مقصد یہ ہے کہ لوگ دیکھ کے کہیں، تعریفیں کریں، تو پھر اللہ کے ہاں ہم نے پیپر جمع نہیں کروایا۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں ایسا بندہ قیامت والے دن اپنے رب کے پاس جائے گا، نمازیں پڑھ کے گیا ہے، روزے رکھ کے گیا ہے، حج کر کے گیا ہے، زکوٰۃ اور صدقات کی رسیدیں اس کے پاس ہیں، لیکن جب رب کے پاس جائے گا اللہ رب العالمین فرمائیں گے اذهبوا الى الذين كنتم تراؤون في الدنيا، جاؤ جا کے ان سے بدلہ لو جنہیں دنیا میں دکھانے کے لیے اعمال کرتے رہے ہو، آج میرے پاس تمہارے لیے کوئی بدلہ نہیں ہے۔ کیا خیال ہے وہاں کوئی کسی کو بدلہ دے سکے گا؟ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی، اس دن ہر انسان دوسرے سے بھاگ رہا ہوگا، کوئی کسی کو ایک نیکی دینے کو تیار نہیں ہوگا۔ اس لیے میں اور آپ عمل کریں تو
تو ان کی حفاظت بھی ہمارے ذمے ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جس نے نماز پڑھ لی وہ جنت میں چلا گیا، نہیں، اللہ کے رسول یہ بھی فرماتے ہیں من صلی یرائی فقد اشرک، جس نے نماز تو پڑھی لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھی، اس نے نماز نہیں، اس نے رب کے ساتھ شرک کیا ہے۔ تو اگر میں اور آپ بھی کامیابی چاہتے ہیں، رجسٹریشن کو مضبوط رکھیے، اس کے بعد اپنے ایک ایک عمل کو سنت کے مطابق بنائیے، اور پھر اپنے کیے گئے اعمال کو جو پیپر حل کر رہے ہیں کسی اور کے پاس نہیں، اپنے رب کے پاس جمع کرائیں گے تو پھر کامیابی ملے گی۔ اور جس نے رب کے پاس جمع کروایا اللہ اس کو ضائع نہیں کرتے، اور جس نے کسی اور کے پاس جمع کروا دیا وہ یہ امید نہیں رکھ سکتا کہ مجھے اس کا بدلہ ملے گا، مجھے اس کا صلہ ملے گا، اور مجھے اس پہ اجر و ثواب ملے گا، اور مجھے جنت کا داخلہ مل جائے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں وہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو میری اور آپ کی کامیابی کے ضامن بن سکیں، جو مجھے اور آپ کو جہنم سے آزاد کر کے جنت کے داخلے کا سبب بن سکیں۔ جو ہم نے کہا، جو سنا، اس میں جو صحیح بات ہوئی اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو غلطی کوتاہی ہوئی اللہ تعالیٰ اس سے درگزر فرمائے۔ میں نے آپ احباب کا وقت لیا، محترم شیوخ موجود ہیں، ڈاکٹر عزیز رحمان صاحب، ابو بکر صاحب، اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ ان کی موجودگی میں میرا آپ سے ہم کلام ہونا سورج کو چراغ دکھانے والی بات ہے، لیکن مجھے حکم تھا تو میں نے ٹوٹی پھوٹی گزارشات آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔